اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطیبین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین۔ ذکر جو انسان، ایک شخص داعی دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے خدا میں تیرے قریب ہوتا ہوں تیرے ذکر کے واسطے سے، ذکر کی وجہ سے۔ تو یہ ذکر حتماً ہونٹوں کا ہلانا اور الفاظ کا بولنا یہ ذکر نہیں ہے فقط، گرچہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم ایک لفظ سنتے ہیں کہ فلاں شخص دائم الذکر ہے تو یہی گمان کرتے ہیں ہم کہ اس کے ہمیشہ لب ہلتے رہتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، یعنی کانو ہم ذکر کو منحصر کرتے ہیں الفاظ میں، ذکر لفظی میں، حالانکہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ مرحوم راغب اصفہانی مفردات میں فرماتے ہیں کہ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ذکر انسان کے اندر جو حفظ کی توانائی ہے اس توانائی حفظ کو ذکر کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ دوسرا معنی ذکر کا یہ ہے کہ کسی شے کا قلب انسان میں حاضر رہنا۔ یہ جو قلب انسان میں حاضر رہنا ہے یہ پھر دو قسم کا ہے، ایک لفظاً حاضر ہے اور ایک بدون لفظ حاضر ہے، کیونکہ یہ الفاظ کے خود دو مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ الفاظ قلب میں موجود ہوتے ہیں یا کہیے کہ عقل میں موجود ہوتے ہیں، پھر یہ زبان پر الفاظ جو آتے ہیں یہ در واقع ان الفاظ قلبی کی حکایت کرتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، آلہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ الفاظ باطنی، کلام حقیقی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ذکر لفظ ہے اور ایک مرتبہ لفظ نہیں ہے، یعنی وہ قلب کا قلب میں ہی ذکر ہے۔ پھر کہتا ہے کہ راغب اصفہانی کہ ایک ذکر وہ ہوتا ہے جس سے پہلے فراموشی ہوتی ہے، کہ پہلے حافظہ نہیں تھا، یعنی ایک چیز بھولی ہوئی تھی، پھر اسی کو انسان یاد کرتا ہے، تو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ذکر کا استعمال اس پر نہیں ہوتا جو پہلے بھولی ہوئی ہو، انسان بھول چکا ہو پھر اسے یاد کرے، بلکہ وہ مسبوق فراموشی نہیں ہوتا، مسبوق بالجہل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب ذکر ہیں۔ علامہ عالی مقام مجلسی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر یعنی ایک معنی کا نفس انسان کے پاس حاضر رہنا، لہذا کبھی کبھی علم اور دانش کو بھی
ذکر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کے پاس ایک حاصلات ہوتی ہے جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ پھر علامہ علی مقام طباطبائی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر ایک صورت کا حاضر کرنا ہے جو پہلے ادراک سے غائب ہو چکی ہو، پھر دوبارہ سے اس کو ذہن میں محفوظ کر دینا ذکر ہے۔ صاحب لسان العرب جو ایک لغت کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ ذکر یا ذکر یعنی زال کو کسرہ کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ، یہ فراموشی کا ضد ہے، اور جس کے پاس ذکر ہو یعنی وہ فراموشی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ ذکر کی معنی ہیں جو لغت میں یا استعمالات میں کیے گئے ہیں، لیکن اصطلاح دین میں، دین کی اصطلاح میں ذکر کا لفظ یاد خدا پر استعمال ہوتا ہے۔ ذکر یعنی ہمیشہ یاد خدا میں رہنا، خدا کو یاد کرتے ہوئے رہنا۔ یہ ہے اصطلاح دین میں ذکر کا معنی۔ مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیان میں فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ متنبہ ہونا اور بیدار رہنا یہ خود ذکر ہے، کہ انسان نعمات الہی کی طرف متنبہ ہو اور غافل نہ ہو، بیدار ہو، توجہ رکھے، تو یہ ذکر خداوند قدوس ہے۔ اور اسی ذیل کے آیت کے ذیل میں تفسیر المیزان میں آیا ہے کہ ذکر غفلت اور نسیان کے مقابلے میں ہے۔ یعنی جو دل غافل نہ ہو خداوند قدوس کے نعمات سے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، تو اس کو قلب ذاکر کہتے ہیں، وہ ذکر ہے۔ اور جو نسیان آ جائے، بھول آ جائے، تو اس کو ذکر نہیں کہتے۔ اسی وجہ سے آیت بھی ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کیجیے جن کے قلوب ہمارے ذکر سے غافل ہیں۔ یعنی یہ ذکر کے مقابل غفلت ہے۔ اگر انسان متنبہ ہو، ہمیشہ بیدار ہو، تو وہ انسان ذاکر ہے۔ جو سویا ہوا ہو، غفلت کی نیند میں ہو انسان، وہ غیر ذاکر ہے۔ تو اس اعتبار سے حقیقت ذکر یعنی قلب کے درون میں، اندر میں خداوند قدوس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، جس کا ایک نمونہ اس محفوظ شے کی زبان سے حکایت کرنا ہے۔ یہ جو ہم سبحان اللہ والحمدللہ یا اور کوئی چیز ذکر کرتے ہیں، یہ در واقع درون نفس جو یاد خدا ہے اس کو ہم باہر لاتے ہیں۔
ویلا اصل ذکر یعنی درون نفس خدا کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ توجہ انسان کی خدا کی طرف ہو، یہ ذکر ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی غافل ہو جاتا ہے تو وہ ذاکر نہیں ہے، وہ اس کو ذکر نہیں کہتے، غفلت ذکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں ہے کہ انسان ذاکر وہ نہیں ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہو، گرچہ یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر یہ ہے کہ حلال خدا کی نعمات میں فائدہ اٹھانا اور حرام سے دوری کرنا، اور جہاں اطاعت کا موقع ہو وہاں عمل کرنا، جہاں معصیت کا موقع ہو اسے ترک کرنا، یہ ہے ذکر خدا۔ یہاں اور روایت میں ہے کہ ذکر اللہ علی الحقیقہ، حقیقت میں ذکر کیا ہے؟ وہ جو مطیع خداوند قدوس ہو، اور جو عاصی ہے، گنہ کار ہے، وہ درواقع غافل ہے۔ تو ذکر یعنی اطاعت اور مخالفت یعنی غفلت۔ تو اطاعت خداوندی، اطاعت تبارک و تعالی ذکر اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ، کہ اطاعت خدا میں انسان زندگی کرے۔ تو دیکھیے یہ جو خاص انداز ہے ذکر کا، وہ دین اسلام میں مطلوب نہیں ہے اتنا، گرچہ وہ بھی ذکر ہے، لیکن اصل میں خداوند قدوس سے غفلت نہ کرنا ذکر ہے۔ ہر حال میں، ہر موقع میں، ہر وقت میں، ہر لمحہ میں یاد خدا میں رہنا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے علماء اسلام ذکر کے چند شرائط نقل کرتے ہیں کہ اگر انسان کو ذاکر ہونا ہے، زندگی ذکر خدا میں بسر کرنی ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے وہ اذکار جو ائمہ معصومین سے وارد شدہ ہیں، دعائیں اور ذکر جو وارد شدہ ہیں، ماثور ہیں، ان کے محتوا اور معنی پر توجہ کرنا، یعنی فقط الفاظ کا دوہرا نہ ہو، لیکن وہ دعا کمیل میں کیا کہنا چاہتا ہے اس کے معنی کی طرف متوجہ ہو۔ توجہ بھی الفاظ نہ ہو، توجہ بھی معنی ہو اور محتوا کی طرف۔ ذکر کو دوسرا شرط بنا بر عادت انجام نہ دیا جائے، کیونکہ عادت وہ ہوتی ہے جو بلا ارادہ اور اختیار بھی انسان سے صادر ہو جاتی ہے۔ لہذا ذکر کو عادتاً نہ پڑھا جائے کہ بس مثلا فرض کریے کہ زیارت عاشور پڑھنے کی عادت ہے، دعا کمل پڑھنے کی جمعے کی شب عادت ہے، تو انسان ایک دوہرا کرتا ہے، اس کے محتوا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو فقط الفاظ کا دوہرا نہ ہو، اور دوسرا شرط یہ کہ عادتاً نہ ہو، ارادتاً اور اختیاراً ہو، کہ انسان ارادے اور اختیار سے بیٹھ کر توجہ خدا کی طرف ہو کر اس ذکر کو پڑھے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ اعمال، رفتار اور گفتار میں مطابقت ہونی چاہیے اگر انسان کو ذاکر رہنا ہے۔ تو وہ جو کہتا ہے اور جو ذکر کرتا ہے، رفتار اور گفتار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔
چوتھا شرط یہ ہے کہ ہمیشہ حضور خداوندی کی رعایت کرے، یعنی ادب میں زندگی کرے، کہ خداوند قدوس زمان اور مکان نہیں رکھتا، وہ ہر جگہ ہر مکان اور ہر زمان میں ہے، تو ہر جگہ پر ہر مقام پر انسان حضور خداوندی میں ہے۔ جب حضور خداوندی میں ہے تو اس کے حضور کے ادب کو رعایت کرنا ضروری اور واجب ہے۔ یہ ذکر ہے کہ ہمیشہ انسان مؤدب رہے، معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، اعضاء کو غلط استعمال نہ کرے، یہ ذکر ہے، بس اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ پانچواں شرط یہ ہے کہ ذکر حاجت طلبی کے لیے محض نہ ہو، کہ ہم ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہو جائے، مثلا کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کوئی حاجت ہے، کوئی چیز چاہیے، اس کے لیے خاص ذکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ 40 دن کا ذکر ہے، یہ کریے گا کہ یہ حاجت پوری ہو جائے گی، ہم اس حاجت کے لیے ذکر کرتے ہیں، تو اس کو ذکر اللہ نہیں کہتے جو طلب حاجت کے لیے ہو۔ تو جو انسان طلب حاجت کے لیے ذکر کرتا ہے وہ فقط طلب حاجت کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کی نیت وہ ہے، اس کا ارادہ وہ ہے کہ یہ فلاں چیز مجھے حاصل ہو جائے۔ تو ذکر اللہ وہ ہو جو حاجت طلبی کے لیے محض نہ ہو، کہ یہ عبادت دیتا ہوں فلاں حاجت کے لیے۔ اسی وجہ سے خداوند قدوس کا ایک ارشاد بھی ہے کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی دریا کے نشیب و فراز میں آ جاتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں، مخلصانہ دعا کرتے ہیں، اور ہم سے طلب نجات کرتے ہیں کہ یہ کشتی کنارے لگ جائے۔ پھر جب نجاہم، ہم انہیں نجات دیتے ہیں، خشکی لاتے ہیں، تو وہ کیا مشرک ہو جاتے ہیں، ہمیں بھلا دیتے ہیں، ہمیں وہ یاد نہیں کرتے۔ اور ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں یہ ہے کہ جب انہیں حاجت پیش آتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں، جب وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے قریب تھے ہی نہیں۔ تو یہ حاجت طلبی کے لیے محض دعا کرنا یہ دعا نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر یہ ہے کہ محبوب کی یاد ہو اور قلب سے وہ جانے نہ پائے، اعمال رفتار گفتار سے وہ دور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ۔ یہ شرائط ہیں، پھر مراتب ذکر ہیں کہ انشاءاللہ دوسرے درس میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔